جب قریش کی سفارت حبشہ سے ناکام واپس ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ نجاشی نے حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کا بہت اکرام کیا، ادھر حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسلام لے آئے، جس سے کافروں کا زور ٹوٹ گیا، اور پھر یہ کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا اور کوئی حربہ دین حق کے دبانے میں کارگر نہیں آیا، تو تب تمام قبائل قریش نے متفقہ طور پر ایک تحریری معاہدہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم اور ان کے تمام حامیوں سے یکلخت تمام تعلقات قطع کر دیے جائیں، نہ کوئی شخص بنی ہاشم سے نکاح کرے اور نہ ان سے میل جوڑ رکھے، جب تک کہ بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کریں، اور اسی مضمون کی ایک تحریر لکھ کر کعبہ میں لٹکائی گئی، اور منصور بن اکرمہ جس نے اس ظالمانہ اور سفاکانہ معاہدہ کو لکھا، اسی کو تو اسی وقت من جانب اللہ اس کی سزا مل گئی کہ اس کی انگلیاں شل ہو گئیں اور ہمیشہ کے لیے کتابت کے لائق نہ رہا۔ ابو طالب مجبور ہو کر مع اپنے خاندان شعب ابی طالب میں پناہ لی۔ بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب، مومن اور کافر، سب آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ شعب ابی طالب میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں نے دین کی وجہ سے ساتھ دیا اور کافروں نے خاندانی اور نسبی تعلق کی وجہ سے۔ بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب قریش کا شریک رہا۔ 3 سال مسلسل اسی حصار میں سخت تکلیف کے ساتھ گزارے۔ یہ حصار 7 نبوی میں شروع ہوا اور اس کا اختتام 10 نبوی یعنی ہجرت سے تقریباً 3 سال قبل ختم ہوا۔ یہ حصار اتنی سخت تکلیف میں گزرا کہ یہاں تک کہ بھوک سے بچوں کے بلبلانے کی آواز باہر سنائی دیتی تھی۔ سنگ دل شخص یہ سن کر خوش ہوتے تھے، لیکن جو ان میں سے رحم دل تھے ان کو سخت ناگوار گزرتا، اور صاف انہوں نے کہا کہ تم لوگ ایسا نہ کرو جس طرح منصور بن اکرمہ کا انجام ہوا، ایسا نہ ہو کہ اسی طرح سب کا انجام ہو جائے۔ اسی حصار میں مسلمانوں نے کیکر کے پتے کھا کر زندگی بسر کر دی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو سابقین اولین میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ میں اتنا بھوکا تھا کہ اتفاق سے ایک شب بھوک میں جب باہر نکلا، میرا پیر کسی تر چیز پر پڑا، فوراً زبان پر اس کو رکھ کر نگل لیا، اب تک معلوم نہیں کہ وہ شے کیا تھی۔ سعد بن ابی وقاص اپنے ایک دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شب کو پیشاب کے لیے نکلا، راستے میں ایک اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا تھا، میں نے اس کو پانی میں دھو لیا اور اس کو جلایا اور کوٹ کر اس کا سفوف بنایا اور اس کو پی لیا، اور 3 راتیں اسی کے سہارے بسر کیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ آتا تو ابو لہب اٹھتا اور اعلان کرتا کہ کوئی تاجر بھی اصحاب محمد کو کوئی چیز عام نرخوں پر فروخت نہ کرے، بلکہ ان سے اضعافاً مضاعفہ قیمت لے کر ان کو کوئی چیز دے، اگر کوئی نقصان ہو تو وہ نقصان اور خسارہ میں اپنے جیب سے ادا کروں گا۔ صحابہ خریدنے کے لیے جب آتے تو نرخ کی گرانی کا یہ عالم دیکھ کر وہ دوبارہ واپس چلے جاتے۔ العرض کہ ایک طرف اپنی یہ تنگ دستی کا عالم اور دشمنوں کی یہ چیرہ دستی تھی، اور دوسری طرف بچوں کا بھوک سے بلبلانا اور تڑپنا تھا۔ بعض لوگوں کا اپنے عزیز و اقارب کو اس تکلیف میں دیکھ کر دل دکھتا، پوشیدہ طور پر ان کے کچھ کھانے پینے کا سامان بھیجتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے غلام کو ہمراہ لیے کچھ غلہ لے کر جا رہے تھے۔ جاتے ہوئے ابو جہل نے دیکھ لیا اور کہا کہ تم بنو ہاشم کے لیے غلہ لے جا رہے ہو، میں تم کو کل صبح لوگوں کی مجلس میں رسوا کروں گا۔ یہ حکیم بن حزام زمانے جاہلیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، بعثت کے بعد بھی آپ سے محبت رکھتے تھے۔ فتح مکہ میں مشرف بہ اسلام ہوئے، اور یہ جب
غلہ لے کر جائے تو ابو جہل نے کہا کہ میں تم کو مجلس میں رسوا کروں گا، تو اتفاق سے ابو البختری سامنے آ گیا۔ واقعہ معلوم کر کے ابو جہل سے کہنے لگا، ایک شخص اپنی پھپھی کے لیے غلہ بھیجتا ہے، تم اس میں کیوں مزاحمت کرتے ہو؟ ابو جہل کو غصہ آ گیا اور سخت کھری کھری سنائی۔ ابو البختری نے اونٹ کی ہڈی لے کر ابو جہل کے سر پر دے ماری، اور ابو جہل کو یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی اور سخت درد ہوا۔ ایک تکلیف تو اس چوٹ کے لگنے کی، اور اس سے سخت تکلیف کہ شعب ابی طالب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، اس کی تکلیف۔ انہی تکالیف اور مصائب کی بنا پر بعض رحم دلوں کو اس عہد کو توڑنے کا خیال پیدا ہوا۔ سب سے پہلے حشام بن عمر کو خیال آیا کہ افسوس، ہم تو کھائیں پئیں اور ہمارے خویش و قرب بھوک سے بلبلائیں اور دانہ دانہ کے لیے ترسیں اور فاقے پر فاقے برداشت کریں۔ جب رات ہوتی تو ایک اونٹ غلے کا شعب ابی طالب میں چھوڑ دیتے۔ ایک روز حشام بن عمر یہی خیال لے کر زہیر بن ابی امیہ کے پاس گئے، جو عبد المطلب کے نواسے اور عاتقہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے۔ جا کر یہ کہا کہ اے زہیر، تم کو کیا یہ پسند ہے کہ تم یہاں پر جو مرضی کھاؤ اور تمہارے ماموں دانہ دانہ کے لیے ترسیں؟ اگر ابو جہل کے ماموں اور ننیھال لوگ اس حال میں ہوتے تو ابو جہل ہرگز ایسا معاہدہ نہ کرتا۔ زہیر نے کہا کہ افسوس، میں تنہا ہوں، اگر ایک ہم خیال ہمارا کوئی اور ہوتا تو ہم اس معاہدہ کو توڑنے کے لیے تیار تھے۔ حشام بن عمر وہاں سے اٹھے اور مطعم بن عدی کے پاس گئے اور ان کو اپنا ہم خیال بنایا۔ مطعم بن عدی نے بھی یہی جواب دیا کہ میں تنہا ہوں، اگر ہمارا کوئی اور ہم خیال ہو جائے تو میں اس معاہدہ کو توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں سے وہ اٹھے اور ابو البختری اور بعد ازاں زمعہ بن الاسود کو اپنا ہم خیال بنایا۔ جب یہ 5 آدمی اس معاہدہ کو توڑنے پر آمادہ ہو گئے تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ جب صبح کفار کے سرداران جمع ہو جائیں تو ان میں اس بات کا ذکر کرنا۔ زہیر نے کہا کہ میں ابتدا کروں گا۔ صبح ہوئی اور لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ زہیر اٹھے اور کہا کہ اے اہل مکہ، بڑے افسوس اور غیرت کی بات ہے، تمہارا جو جی چاہے وہ کھاؤ، اور تمہارے جو رشتہ دار اور بنو ہاشم فاقے سے مریں، خدا کی قسم جب تک یہ صحیفہ قاطعہ اور ظالمہ چاک نہ کیا جائے میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا۔ ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم یہ عہد نامہ کبھی بھی نہ توڑوں گا۔ زمعہ بن الاسود نے کہا کہ خدا کی قسم ضرور پھاڑا جائے گا۔ جس وقت یہ عہد نامہ لکھا جا رہا تھا اسی وقت سے ہم راضی نہ تھے۔ ابو البختری نے کہا کہ زمعہ نے سچ کہا، ہم بھی راضی نہ تھے۔ مطعم نے کہا بے شک یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں۔ حشام بن عمر نے بھی پھر اس کی تائید کی۔ ابو جہل کا رنگ تبدیل ہو گیا اور یہ کہا کہ یہ تو لگتا ہے راحت کا طے شدہ معاملہ ہے۔ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو یہ خبر دی کہ اس عہد نامے کو کیڑوں نے کھا لیا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے، کیونکہ اس وقت بھی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کہ بسمک اللہم، اس سے عنوان تحریر ہوتا تھا۔ تمام کو چاٹ لیا لیکن بسمک اللہم کو چھوڑ دیا۔ ابو طالب نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ میرے بھتیجے نے آج تک کوئی خبر جھوٹی نہیں کی اور میرے بھتیجے کا یہ دعویٰ ہے۔ آج اسی بات پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر میرے بھتیجے کی بات سچ ثابت ہو گئی تو اس عہد نامے کو توڑیں گے، اگر ان کی بات جھوٹ ثابت ہو گئی تو میں ان کو تمہاری طرف حوالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر جو تم چاہو ان کو قتل کر دو یا ان کو بری کر دو۔ تمام قریش نے کہا کہ واقعی یہ بات منصفانہ ہے۔ اسی پر ان سب کا اتفاق ہو گیا۔ جب انہوں نے وہ عہد نامہ جو تحریر شدہ
کعبے میں معلق تھی وہ لائی تو اسی طرح سب کو کیڑوں نے چاٹ لیا تھا، اور سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے۔ اسی وقت تمام سرداران قریش کی گردنیں جھک گئیں۔ اسی طرح اس ظالمانہ عہد نامے کا خاتمہ ہوا۔ 10 نبوی میں ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رفقا اس شعب ابی طالب سے باہر آئے۔ بعد از ازاں ابو طالب حرم میں پہنچے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر ابو طالب اور ان کے رفقا نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہماری قرابتوں کو قطع کیا اور ہماری آبروؤں کو حلال سمجھا، ان سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے لیجئے۔ اسی طرح 3 سال مسلسل مصیبت کا خاتمہ ہوا، اور 10 نبوی میں یعنی ہجرت سے 3 سال قبل شعب ابی طالب سے باہر نکلے۔